السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو امام حسین علیہ السلام کا واقعہ سنائیں گے، تو واقعہ پورا ہی سنیے گا۔ اگر پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ شمر بن ذل الجوشن نے 3 دن تک آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پانی بند رکھا، جس پر بڑوں نے تو صبر کا دامن نہ چھوڑا اور بچے پیاس سے تڑپ اٹھے۔ میدان کربلا میں جب باری باری سب شہادتیں پا رہے تھے تو جگر گوشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین نے فرمایا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ جب امام حسین کی زبان مبارک سے یہ صدا جاری ہوئی تو زمین آسمان کی ہر چیز حرکت میں آ گئی۔ زمین پھٹ گئی، آسمان ہلنے لگا اور آسمان سے فرشتے تشریف لے آئے، جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا، جنہوں نے کہا کہ اے نواسۂ رسول، ہم کو حکم کریں، ہم حاضر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ صدا بس انسانوں کے لیے ہے۔ تمام انسان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدا پر مسکرا رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ جھولے سے گر جاتا ہے۔ حضرت رباب اس بچے کو حضرت امام حسین کے پاس لا کر فرماتی ہے، جب آپ نے صدا بلند کی تو جھولے سے میرا عسکر گر پڑا، وہ آپ کی طرف حرکت کرنے لگا اور یہ دیکھیے اس کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، 3 دن سے پیاسا ہے، ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ حضرت امام حسین نے حضرت علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے حضرت رباب سے اجازت طلب کی۔ میں ابھی اس کو پانی پلا کر آتا ہوں۔ حضرت امام حسین اپنے جگر کے ٹکڑے علی اصغر کو لے کر میدان میں آتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی لشکر سے کہا، تمہاری جنگ تو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن اس چھوٹے سے بچے کا کیا قصور ہے؟ اس چھوٹے سے بچے کو پانی دے دو، اس نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ یزیدی گروپ کی طرف سے آواز آئی، اے حسین، پانی تم خود پینا چاہتے ہو اور نام اس بچے کا کر رہے ہو؟ یزیدی لوگوں نے کہا کہ اگر یہ بچہ خود اپنے لیے پانی مانگے گا تو ہم اس کو پانی کی اجازت دے دیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی اصغر کو اپنے بازو پر بلند کیا تو علی اصغر خدا کے حکم سے بول پڑے کہ میں خدا کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے تعلق رکھتا ہوں، میں 3 دن سے پیاسا ہوں۔ علی اصغر کی صدا سے فوج حرکت میں آ گئی، ہر طرف کہرام برپا ہو گیا۔ عمر بن سعد اور شمر نے کہا، ایسے تو ہماری فوج بغاوت پر اتر آئے گی۔ یزیدی فوج کی طرف سے آواز بلند ہوئی کہ ہرمالہ تیر چلاؤ۔ ہرمالہ کے پاس جو جانوروں کے شکار کے لیے تیر تھا، ہرمالہ نے وہ تیر امام علی اصغر کی طرف بلند کیا۔ تیر بہت ہی تیزی اور 3 نوکوں والا تھا۔ تیر کی ایک نوک امام علی اصغر کی کمر میں لگی، دوسری نوک اس کے بازو پر لگی اور تیسری نوک امام علی اصغر کے کان میں لگی۔ تیر اتنا تیز اور وزنی تھا کہ امام علی اصغر کا جسم چیرتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بازو پر جا لگا۔ تاریخ گواہ ہے حضرت علی اصغر کا خون اپنے بابا حضرت سیدنا حسین کے بازو اور ہاتھوں پر پانی کی طرح بہنے لگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جگر امام علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر خیمے کی طرف آئے تو بی بی زینب نے عرض کیا کہ یا حسین، میرے علی اصغر نے پانی پیا؟ بی بی زینب کی الفاظ سنتے ہی حضرت سیدنا امام حسین نے اپنے بازو سے امام علی اصغر کو زینب کے حوالے کیا تو بی بی زینب کہنے لگی، اے حسین، جس بدبخت نے ہمارے جگر کے ٹکڑے کو مارا، کیا اس کی کوئی اولاد نہ تھی؟ حضرت سیدنا امام حسین نے فرمایا کہ بی بی زینب، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، خدا کی مرضی یہی ہے، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہماری جانیں قربان کرنے سے ہی میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین بچے گا۔ آؤ ہم علی اصغر کی قبر کھودتے ہیں اور علی اصغر کو زمین کے حوالے کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا حسین نے اپنے خیمے کے پیچھے حضرت علی اصغر کی قبر کھود کر ان کو کربلا کی گرم زمین کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی امام علی اصغر کو دفن کیا تو ہر طرف خون کی نہریں بہنے لگی۔ جیسے ہی امام حسین کی شہادت ہوئی تو بیوی کے خیام جلائے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی تو بیوی کے خیام جلائے گئے۔ حضرت امام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خاطر لڑنے والوں کی گردنیں کاٹی جانے لگی۔ یزیدی فوج نے تمام سادات کی گردنیں ان کے پاک جسموں سے الگ کر دی۔ پھر عمر بن سعد نے کہا کہ کوئی سر باقی رہ تو نہ گیا؟ ایک ظالم اور بدبخت نے کہا، ایک سر رہ گیا ہے،
وہ ہم کو نہیں ملا، وہ کہاں ہے؟ شمر نے کہا کہ اب کس کا سر باقی بچا ہے؟ اس نے کہا حضرت امام حسین کا جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا، جسے ہم نے تیر مار کر شہید کیا تھا، اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو کہاں چھپا دیا؟ شمر نے اپنی ساری فوج کو حکم دیا کہ زمین پر نیزے مارو اور علی اصغر کے سر کا سراغ لگاؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کس جگہ دفن کیا؟ یہ بدبخت لوگ کربلا کی زمین پر نیزے مار مار کر امام علی اصغر کے سر کی تلاش کرنے لگے۔ آخر کار ایک جگہ پر تیر لگا اور وہاں سے امام علی اصغر کا جسم یزیدی لوگوں کو مل گیا۔ یزیدی فوج خوشیوں سے رقص کر رہی تھی، تو بی بی زینب نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے۔